کہ جے شنکر صاحب نے جو کہا ہے ذرا وہ آپ بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. گویا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کہ جس فلسفے پہ یا جس ڈاکٹرائن پہ ایک طرح سے اسرائیل بھی ایک طرح سے عمل پیرا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف اگر خطرات سرحدوں سے پار بھی ہیں، وہ کہیں لبنان میں ہیں، وہ شام میں ہیں، تو ان کو جا کے ہٹ کیا جائے. لگتا ہے کہ بھارت بھی اس ایک طرح سے ڈاکٹرائن کے اوپر چل پڑا ہے. ذرا پہلے آپ شارٹ سن لیں سر. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. درانی صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم نے تو کہا تھا کہ فوجیں نہیں آپس میں آمنے سامنے آئیں گی، ہم نے تو صرف ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا، لیکن پاکستان نے ادروائز ریئیکٹ کیا. میں نہیں سمجھتا یہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کا جو جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اس وقت جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے صرف اسی کو ریپیٹ کیا، اور اس کو اب یہ اگر یہ ہم جامع پہنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے فور وارن کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. اور انڈیا کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو پاکستان اس کو جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جو ہے لاجک کے خلاف ہے. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ ہمیں ان ایڈوانس اطلاع دیں گے اور ہم کہیں گے ہاں جی آمنا صدقنا اس کو قبول کر لیں گے. اب ایسی سچویشن نہیں آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سو کال ٹیررسٹ ٹھکانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کو بتانا چاہیے تھا پاکستان وڈ ہیو ٹیکن دا ایکشن. یہ انڈیا کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہماری ساورنٹی جو ہے اس کو اس میں مداخلت کرے یا اس میں انفرنج کرے. میں اس کو نہیں سمجھتا کیونکہ سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ نے جو مجھے کلپ سنایا ہے اس معاملے میں تو وہ صرف وہ والا اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے بعد ایشو کیا تھا. تو مجھے اس کا جب تک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ صحیح نہ ہو آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ. جی بالکل، لیکن آج اس پہ دفتر خارجہ نے بھی ریئیکٹ کیا ہے کہ اگر اس کو نیو نارمل قرار دیا جا رہا ہے تو ہرگز پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو آپ چیلنج کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ شاید اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے، بڑھ نہیں سکتے. لیکن ساتھ میں سر راج ناتھ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جو وزیر دفاع ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اب تک یہ تو ٹریلر تھا، گویا کہ اب آگے بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو کیا تصور کریں کہ ابھی وہ پولیٹیشین ہیں، وہ یہ تھیٹرکس تو کریں گے. پولیٹیشین جب تک ڈرامہ نہ کرے تو وہ بات بنتی نہیں ہے. ان کے جو ہے ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو سیل ہز نیریٹو، اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جس قسم کا مس ایڈونچر کیا تھا اس کا جواب ان کو مل چکا ہے. اور یہ صرف انڈیا کو ہی نہیں ملا، ساری دنیا میں بڑا جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر کوئی ہماری انڈیپینڈنس اور ہماری جو انٹیگریٹی ہے اس کو اگر کوئی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ جواب ملے گا. وہ ہم نے جواب دے دیا ہے. جی لیکن جو بھرپور جواب سر دیا گیا جس نے اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے ہندوستان کی کہ جس طرح وہ اپنا مائٹ شو کر رہا تھا ریجن میں کہ شاید اس ریجن کی وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ مت تو ٹوٹ گئی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک ریئیکشن کی امید رکھی جانی چاہیے؟ اس خدشے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ شاید بھارت پھر کوئی ایڈونچر کرے. ہمیں اگنور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں چاہے جو بھی صورتحال ہو، لیکن وہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے جو جواب دیا ہے اگر بھارت پھر سے وہ اسی طرح کے وہ کرے گا تو جواب اس کو ویسے ہی ملے گا، بلکہ شاید اب اس سے بھی آگے ملے. ہم نے ان کو جو ہے ہمارا رسپانس جو ہے وہ بالکل جسے صحیح کہتے ہیں وہ کرارا قسم کا جواب تھا. چاہے وہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے بالاکوٹ میں مس ایڈونچر کیا، ان کے نہ صرف ہم نے جہاز گرایا، ان کے جو ہے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا. اور اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایس ایئر کرافٹ سامنے لے کے آئے تھے، وہ بھی اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. ساری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. انڈیا کے ہمارے ایکشن کے بعد انڈیا نے اپنی ایئر فورس کو یوز نہیں کیا. یہ آپ ایک حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں ان کے پھر انہوں نے میسائل اور ڈرون یوز کیے جس کا ہم نے جواب جو ہے ترکی بہ ترکی اس کو جواب دیا. اس لیے
یہ اب تو کلیئر ہو چکا ہے کہ کنونشنل لیول پہ بھی پاکستان جو ہے اس نے اس کو میچ فل رسپانس دیا ہے. اور دورانی صاحب انفیکٹ یہ جو سیز فائر ہوا اور اس کے بعد جو ہمیں امریکہ کی جانب سے بھی ایک ایشورنس ملی کہ جی بھارت اب ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے گا, کشمیر سمیت دیگر ایشوز گویا کہ ڈسکس ڈیبیٹ ہوں گے, لیکن اب تو اسٹیٹمنٹ بل نظر آ رہی ہے ہمیں وزیر خارجہ بھارتی کی جی اگر ہوئے مذاکرات تو بائیلیٹرل ہوں گے, تیسرا فریق اس میں کوئی ہوگا نہیں. تو ہندوستان آپ کو ڈائلاگ ٹیبل پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اٹ واز اے اسٹریٹجک موو کہ جی سیز فائر ہو جائے تاکہ اور ڈیمیجز نہ ہوں اور باقی جو اگلی کمٹمنٹ ہے شاید وہ پوری نہ کرے ہندوستان؟ دیکھیے انڈیا کا ایک وتیرہ تو رہا ہے, وہ بات سے پھر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے لیے کوئی جو ہے حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر اس مرتبہ بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی بات سے پھر جائے. وہ فرام دا ڈے ون اپنی بات سے پھر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر اس میں امریکہ کی میڈیشن ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے. انڈیا پاکستان بہرحال ایک ڈسپیوٹ ہے جس کی طرف ان کو بڑھنا ہے. اب انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ صرف اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا, پھر تو بات چیت نہیں ہوگی نا. تو انڈیا نے اپنا بات کی ہے کہ جی وہ سو کال ٹیررزم اور آزاد کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ان کا ایجنڈا پوائنٹ. پاکستان کا ایجنڈا پوائنٹ ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا جو ہے وہ سولوشن ہونا چاہیے. اور یہ جو اب انہوں نے نیا ایشو کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کانٹیکس میں, تو اس میں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار اگر یہ ہمارا پانی روکتے ہیں. تو وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو چوائس کرنا ہے کہ وہ اس خطے کو پرامن بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جو ہے ایک مصیبت کھڑی کرنا چاہتا ہے. اچھا سر, اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ ڈائلاگ ٹیبل سجنے جا رہے, پچھلے دنوں جب سعودی عرب میں تھے امریکہ کے صدر تو وہ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک کو ڈنر ٹیبل پہ لے کے آئیں, اور اگر یہ ٹیبل سج بھی جاتی ہے تو پاکستان کینٹ پہ کیا سفارتی محاذ پہ ہماری تیاری بڑی بہترین ہے, ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے اچھا ہوم ورک کر لیا ہے, اور امید رکھی جائے کہ وہاں پہ ہم ہندوستان کو ٹف ٹائم دیں گے, جو فیکٹ شیٹ ہماری بڑی زبردست ہے اور اس کو لے کے شاید ہمیں کوئی ہمارے لیے ون ون سچویشن بن پائے. دیکھیے سفارتی سطح پہ جب بات ہوگی تو اس میں ٹف ٹائم کی بات نہیں, اس میں تو پولیٹیکل ول کی بات ہے. انڈیا کے پاس پولیٹیکل ول ہے کہ وہ اس خطے میں امن قائم کرے, پاکستان کے پاس وہ ول موجود ہے, اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی جو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے سلسلے میں کوششیں ہوتی رہیں. بہرحال ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ ایم ہے وہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے, وہ ہمارا اسٹیٹڈ ایم ہے. اور اس کے گرد آگے جو سولوشنز اگر ویو کیے جا سکتے ہیں تو ان پہ غور جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. لیکن انڈیا یہ سمجھے گا کہ وہ کشمیر کو سوالو کر لے گا کشمیریوں کی مرضی کے بغیر, اور اس میں وہ یہ سمجھے گا کہ پاکستان اس میں پارٹی نہیں ہے, تو ان کی بہت بڑی غلطی ہوئی, اور اس کا ان کو احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ جو اس وقت ہندوتوا ڈسپنسیشن ہے ان کی تو ایک علیحدہ آئیڈیالوجی ہے, وہ بیس کرتی ہے اینٹی مسلم. اب اس میں وہ صرف نہیں کشمیریوں کو ہی انہوں نے سپریس نہیں کیا. اب یہ اس کے پہلگام واقعے کے بعد جو انہوں نے تقریباً 2-2.5 ہزار کشمیریوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا ہے اور لوگوں کے گھر مسمار کر رہا ہے, یہ ایک ریپریشن ہے. اور اس کے بعد آگے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ باقی انڈیا میں مسلمز جو ہے وہ پہلے ہی سپریسڈ ہیں. اب یہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ہیٹ بیسڈ ہے وہ مائنورٹیز کے خلاف ہے. اس میں نمبر 1 مسلمز آتے ہیں, اس کے بعد پھر باقی مائنورٹیز بھی آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھو انہوں نے جو ہے وہ کرتارپور والا بند کر دیا, اس میں کس کو ہے, اس میں سکھوں کو تکلیف دے رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ کرسچنس کے ساتھ نارتھ ایسٹ میں کیا حال کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد جو یہ لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. یہ اس کا ایک ایجنڈا ہے, ہیٹ بیسڈ ہے, یہ فاشزم کی طرح کی پالیسی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ انڈیا کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا وہ خطے کے لیے مسٹر مودی اور آر ایس ایس لیڈ ڈسپنسیشن نے خطرہ پیدا کیا. اور دورانی صاحب انفیکٹ اس کرائسس کے دوران جو پاکستان ایک نیریٹو بلڈنگ کی ہے, تو
آپ پاکستان سے متعلق جو اوپینین ورلڈ وائڈ ہے اس میں بھی آپ کو کوئی بدلاؤ نظر آ رہا ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی جب ہم سفارتی محاذ پہ سارے معاملے کو کانٹیسٹ کرنے جائیں گے تو دوست ممالک کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کی کتنی اہمیت، اور اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں انیشیٹو لینے چاہیے کہ دنیا کے ان کیپٹلز پہ جائیں کہ جو اس کرائسس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا باقیوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے پاکستان کی؟ دیکھیے، لیو اٹ ٹو دا فارن آفس. یہ ابھی فارن آفس نے ہی جو ہے جہاں تک نیریٹو بلڈنگ تھا اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. اصل یہ ہے کہ ہمارے جو بھی نیریٹو ہو وہ فیکٹ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات ابھی بھی جو ہے ثابت ہو گئی ہے کہ انڈیا کا نیریٹو فیکٹ بیسڈ نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی پہ بھی حملہ کر لیا ہے اور کوٹ ان کوٹ فیصل آباد کے ساحل تک پہنچ گئے ہیں. یہ تو وہ فیکٹ بیسڈ نیریٹو نہیں تھا. اور جب پاکستان نے جب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ایئر فورس اور نیوی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے فیکٹ بیس جو ہے بات کی جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا اور سراہا بھی. لہٰذا آپ کا نیریٹو پریویل کیا. تو لہٰذا نیریٹو کی کانٹیکس میں اگر یہ فیکچول نہیں ہے تو وہ سیل نہیں ہوگا. اگر نیریٹو فیکچول بیسڈ ہے تو وہ یقیناً دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی.